بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان علمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ الذی اوتی جامع الکلام وعلی آلہ واصحابہ الکرام الذین بلغوا الاحکام بفصیح الکلام۔ آج دروس البلاغہ میں ہمارا 23 نمبر سبق ہے، جس میں ہم تیسرا باب جو کہ تقدیم اور تاخیر کے حوالے سے ہے اسے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ الباب الثالث فی التقدیم والتاخیر، تیسرا باب یہ تقدیم اور تاخیر سے متعلق ہے، اس کے بیان میں ہے۔ پہلے تمہیدی کلمات ہیں۔ من المعلوم، یہ بات معلوم ہے، انہ لا يمکن النطق باجزاء الکلام، کہ ممکن نہیں ہے گفتگو باجزاء الکلام، کلام کی تمام اجزاء پر، دفعتاً واحدتاً، ایک ہی ساتھ، ایک ہی دفعہ، یعنی کلام کے تمام اجزاء کے ساتھ گفتگو ایک ہی دفعہ ممکن نہیں ہے، بل لا بد من تقدیم بعض الاجزاء، بلکہ ضروری ہے مقدم کرنا بعض اجزاء کا، و تاخیر البعض، اور بعض اجزاء کا مؤخر کرنا، بلکہ بعض اجزاء کا مقدم کرنا اور بعض کو مؤخر کرنا ضروری ہے۔ اب جب کلام ہم کریں گے تو سارے الفاظ جو ہیں ان کو بیک وقت تو ادا نہیں کر سکتے، بلکہ بعض الفاظ جو ہیں وہ پہلے لائے جائیں گے اور بعض الفاظ کو مؤخر کریں گے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنْهَا فِي نَفْسِهِ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ، اور نہیں ہے کوئی چیز، کوئی بھی جز، منہا یعنی اجزاء کلام میں سے، فی نفسہ بذات خود، اولا بالتقدیم، تقدیم کا زیادہ مستحق، یعنی اجزاء کلام میں سے کوئی بھی جز بذات خود دوسرے سے تقدیم کا زیادہ مستحق نہیں ہے، من الآخر، دوسرے سے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ لاشتراک جمیع الالفاظ، کیونکہ تمام الفاظ جو ہے وہ مشترک ہے، کس بات میں؟ اس بات میں، من حیث ہی الفاظ فی درجۃ الاعتبار، کہ تمام الفاظ جو ہیں درجہ اعتبار میں بحیثیت الفاظ مساوی ہے۔ تو جب تمام الفاظ اس حیثیت سے کہ الفاظ ہیں وہ مساوی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو کسی لفظ کو دوسرے لفظ پر مقدم کرنا بذات خود اس طرح نہیں ہے کہ کسی لفظ کو بذات خود یہ درجہ حاصل ہو کہ وہ مقدم ہو جائے دوسرے لفظ پہ، کیونکہ تمام الفاظ جو ہے وہ مساوی ہے۔ پھر فرماتے ہیں فلا بد من تقدیم ھذا علی ذاک، لہذا ضروری ہے اس جز کے اس جز پر مقدم ہونے کے لیے، من داعٍ یوجبہ، ایک کسی سبب کا، یوجبہ جو اس تقدیم کا سبب بنے، یعنی
الفاظ تو تمام مساوی ہے، لیکن اگر ایک لفظ کو مقدم کریں گے تو اس کے لیے سبب کا ہونا ضروری ہے۔ تو بھائی تیسرا باب جو ہے اس میں تقدیم اور تاخیر سے متعلق مضامین کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی بات کہتا ہے یا کوئی مضمون بیان کرنا چاہتا ہے تو اس مضمون کے تمام الفاظ کو ایک ساتھ بیان نہیں کر سکتا، بلکہ لا محالہ اسے بعض الفاظ کو مقدم اور بعض کو مؤخر کرنا پڑتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ بھائی کن الفاظ کو مقدم اور کن کو مؤخر کیا جائے؟ تو ظاہر ہے کہ الفاظ بحیثیت الفاظ بالکل برابر ہے، مساوی ہے، یعنی یہ کہ اگر ان الفاظ میں ان معانی کو پیش نظر نہ رکھا جائے جو صدارت کلام کو چاہتے ہیں تو تمام الفاظ درجہ اعتبار میں یکساں ہے، اس لیے بعض اجزاء کو دوسرے بعض اجزاء پر مقدم کرنے کے لیے کسی سبب کا ہونا ضروری ہے۔ اور سبب کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے کہ اگر بغیر سبب کے بعض کو مقدم اور بعض کو مؤخر کیا جائے گا تو ایسی صورت میں ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی، جو کہ جائز نہیں ہے۔ پھر آگے تواغی تقدیم یعنی تقدیم کے اسباب بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں فَمِنَ التَّوَاغِي، تقدیم کے اسباب میں سے پہلا جو ہے التشویق الی المتأخر، بعد میں آنے والے لفظ کے بارے میں شوق دلانا ہے۔ اذا کان المتقدم مشغرا بغرابت، جبکہ پہلے آنے والا لفظ جو ہے، پہلے آنے والا مضمون جو ہے وہ کسی حیرت انگیز چیز کو بتلانے والا ہو، نحو جیسے والذی، وہ چیز، حارت البریۃ فیہ، کہ جس میں ساری مخلوق حیران ہے، حیوان، ایک ایسا جاندار ہے، مستحدث من جماد، جو ایک بے جان چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی تقدیم کے اسباب میں سے پہلا سبب جو ہے وہ بعد میں آنے والی بات کے بارے میں سامع اور مخاطب کے دل میں شوق اور رغبت پیدا کرنا ہے، بشرط یہ کہ پہلے ذکر کی جانے والی بات ندرت اور غرابت کی جانب ماضی کرنے والی ہو۔ اور ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ شوق اور طلب کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ بہت جلد ذہن نشین ہو جاتی ہے بنسبت اس چیز کے جو بغیر شوق اور انتظار کے حاصل ہو۔ پھر اس میں جو مثال دی گئی ہے والذی حارت البریۃ فیہ، تو شعر مذکور کے پہلا مصرع جو ہے والذی حارت البریۃ فیہ، اس کو سنتے ہی مخاطب کے دل میں یہ جاننے کا داغیہ اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں پوری مخلوق حیران ہے۔ اس لیے اس مصرع کو مقدم کر دیا اور حیوان مستحدث من جماد کو مؤخر کر دیا گیا۔ حارت یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور یہ باب سمع یسمعو سے ہے، حار یحارو حیرتن و حیرانن بمعنی حیران ہونا۔ بریتن جس کی جمع برایا آتی ہے بمعنی مخلوق۔ مستحدثن یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے باب استفعال سے، استحدث یستحدث استحداثا بمعنی پیدا کرنا۔ پھر حیوان مستحدث کی تفسیر
بعض حضرات نے حضرت آدم علیہ السلام سے کی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ جاندار ہے، لیکن اسے بے جان یعنی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اور بعض حضرات نے اس کی تفسیر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ہے۔ اسی طرح بعض دیگر حضرات کا کہنا ہے کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا ہے، کیونکہ وہ اژدہا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے پیدا ہوتا تھا۔ عصا جو ہے وہ بے جان ہے، جبکہ اژدہا جو ہے وہ جاندار ہے۔ اور کچھ حضرات کا تو خیال یہ ہے کہ اس سے مراد وہ جسم ہے جو فنا ہونے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو بھائی پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ بعد میں ذکر کردہ چیز کی طرف شوق دلانے کے لیے بعض دیگر الفاظ کو مقدم کیا جاتا ہے۔ آئیے اب اس شعر کی ترکیب بھی پڑھ لیتے ہیں۔ والذی حارت البریۃ فیہ، اس میں واو جو ہے یہ مستانفہ ہے، الذی موصولہ، اس میں موصول ہے، حارت یہ فعل ہے، البریۃ اس کے لیے فاعل ہے، اور فیہ یہ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہے حارت فعل کے ساتھ۔ پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہے ماقبل کے الذی موصولہ کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ مبتدا ہوا، پھر آگے جا کر حیوان یہ موصوف ہے، اور آگے مستحدث من جماد اس کے لیے صفت ہے۔ مستحدث سیاہ صفت، من جارہ، جماد مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا سیاہ صفت کے ساتھ، پھر سیاہ صفت بما متعلق کے یہ صفت ہے ماقبل کے حیوان موصوف کے لیے، پھر موصوف صفت مل کر یہ خبر ہوئی ماقبل کے مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آئیے عبارت میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا سبب تقدیم کے لیے وہ یہ ہے وَتَعْجِيلُ الْمَسَرَّةِ أَوِ الْمَسَاءَةِ، یعنی تعجیل کرنا، جلد بیان کرنا، مسرت یعنی خوشکن امر کو، اول مساعتی یا رنج والے امر کو، رنج دہ رنجیدہ کرنے والا امر کو، نحو جیسے العفو عن کا صدر بہ الامر، تیرے حق میں معافی کا فیصلہ صادر ہوا ہے، معافی کا فیصلہ تیرے حق میں صادر ہوا ہے۔ تو یہ مسرت کی مثال، اور مساعت کی مثال اول قصاص و حکم بہ القاضی، قصاص کا فیصلہ تیرے حق میں قاضی نے کیا ہے۔ تو بھائی خوشی یا رنج کو جلد بیان کرنے کے لیے مقدم اور مؤخر کرنا، یعنی اگر خوشی کی خبر کو جلد بیان کرنا ہو تو خوشی کے الفاظ کو مقدم کرنا، اور اگر رنج دہ خبر کو بیان کرنا ہو تو رنج کے الفاظ کو مقدم کرنا۔ پھر دونوں کی مثالیں ہیں، اول کی جیسے العفو عن کا صدر بہ الامر، کہ تیرے لیے معافی کا حکم صادر ہو گیا ہے،
اب اس مثال میں چونکہ خوشی کو جلد بیان کرنا مقصود تھا، اس لیے العفو عنک کو مقدم کیا گیا تاکہ اس شخص کو جلد خوش کیا جائے جو اپنے بارے میں کسی فیصلے کا منتظر ہے، برخلاف اس کے کہ اگر خبر دینے والا شخص مبادیات میں لگتا اور یوں کہتا کہ بھائی آج جو آپ کا مقدمے کا فیصلہ ہونا تھا اس کے لیے جج صاحب کمرے عدالت میں تشریف لائے، مجمع بے انتہا تھا، ہر ایک کی نظر جج کے فیصلے پر تھی، بالآخر مجمع عام کے درمیان جج نے آپ کی معافی کا فیصلہ سنایا، تو اس صورت میں بھی خوشی ہی کی خبر اسے پہنچ جاتی مگر شدید انتظار کے بعد، جبکہ مبادیات سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے العفو کو پہلے ذکر کیا گیا اور اس کو مقدم کیا گیا۔ اسی طرح کسی کو قصاص کے بارے میں خبر دینا ہو جو کہ ایک رنج میں مبتلا کر دینے والا امر ہے، اور متکلم کو دل کی بڑاس بھی نکالنا مقصود ہو، تو وہ کہے گا القصاص حکم بہ القاضی۔ تو اس مثال میں لفظ القصاص کو مقدم کیا گیا ہے تاکہ اس لفظ کو سنتے ہی مجرم کو تکلیف پہنچے، اور یہ صورت عموماً ایسے مواقع پر ہوتی ہے جبکہ مخبر یا متکلم جو ہے وہ مجرم کا بدخواہ ہو، اور وہ جو ہے متکلم وہ ان الفاظ کو مقدم کر کے اپنے دل کی بڑاس نکالتا ہے۔ تو یہ دوسرا سبب ہوا۔ آئیے عبارت میں آگے بڑھتے ہیں تیسرے سبب کی طرف۔ تیسرا سبب جو ہے تقدیم کا وہ ہے وَكَوْنُ الْمُتَقَدَّمِ مَحَطَّ الْإِنْكَارِ وَالتَّعَجُّبِ، کہ مقدم کیے جانے والا لفظ جو ہے وہ انکار اور تعجب کا محل ہو۔ انکار اور تعجب کا محل ہونا مقدم کیے جانے والے لفظ کا، کہ جو لفظ مقدم کیا جاتا ہے وہ انکار اور تعجب کا محل ہوتا ہے۔ نحو جیسے ابعد طول التجربۃ، یا اتنے طویل تجربے کے بعد بھی، تنخدع تم دھوکہ کھا جاتے ہو، بہذہ الزخارف ان مصنوعی اور بناوٹی چیزوں سے۔ تو بھائی یہاں پر پہلے والے لفظ کا محل انکار اور تعجب ہے، یعنی جس لفظ کو پہلے بیان کیا گیا ہے، مقدم کیا گیا ہے، اس پر تعجب مقصود ہے کہ بھائی ابعد طول التجربۃ، یعنی تعجب ہے تمہارے اوپر کہ تم اتنا ہوشیار اور ذہین ہو اور طویل تجربہ بھی رکھتے ہو، پھر بھی تنخدع بہذہ الزخارف، پھر بھی اس ظاہری چمک دمک سے دھوکہ کھا گئے، یعنی تمہیں اس سے دھوکہ کھانا نہیں چاہیے تھا۔ یہ انکار کا محل بھی ہے کہ تمہیں اس سے دھوکہ کھانا نہیں چاہیے تھا۔ تو بھائی جب انکار اور تعجب کا محل ہو تو بعض الفاظ کو مقدم کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح وسلوک سبیل الترقی، وسلوک اور چلنا سبیل الترقی، ترقی کی راہ پر، ترقی کی راہ پر چلنا یہ بھی تقدیم کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اب
ترقی کی راہ پر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ اے الاتیان بالعام اولا، یعنی پہلے عام لفظ کو ذکر کر لیا جائے، ثم الخاص بعدہ، پھر اس کے بعد خاص کو لایا جائے، یعنی پہلے عام لفظ کو لایا جائے اور پھر خاص کو اس کے بعد ذکر کر لیا جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے لأن العام اذا ذکر بعد الخاص، کہ جب عام کو خاص کے بعد ذکر کر لیا جائے، لا یکون لہ فائدۃ، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب عام کو خاص کے بعد ذکر کیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نحو ھذا الکلام صحیح فصیح بلیغ، یہ کلام صحیح، فصیح اور بلیغ ہے۔ فاذا قلت، پس جب تم نے کہا فصیح بلیغ، جب تم نے فصیح بلیغ کہا تو پھر اس کے بعد صحیح کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تحتاج الی ذکر صحیح، تو صحیح کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ، اور جب تو نے کہا بلیغ، مثال کے طور پر اگر تو نے بلیغ کہا، لا تحتاج الی ذکر صحیح ولا فصیح، تو پھر نہ تو صحیح کو ذکر کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی فصیح کو ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بھائی یہاں پر چوتھا سبب جو ہے وہ تقدیم کا بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے ترقی کے راستے پر چلنا، یعنی پہلے عام کو لانا پھر اس کے بعد خاص کو ذکر کر لینا، کیونکہ عام کے بعد جب خاص کو ذکر کر لیا جاتا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر خاص کے بعد عام کو ذکر کیا جائے تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ھذا الکلام صحیح فصیح بلیغ، تو اس مثال میں صحیح عام ہے فصیح سے، اور فصیح عام ہے بلیغ سے، تو اس طرح سے یہ کلام لے آنا درست ہے۔ لیکن اگر فصیح کو مقدم کر دیا جائے تو پھر صحیح کو ذکر کرنے سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ صحیح عام ہے فصیح سے۔ ایسے ہی جب بلیغ کو مقدم کر دیا جائے جو کہ سب سے زیادہ خاص ہے، تو پھر صحیح اور فصیح جو کہ عام ہے ان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ان سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ پھر آگے پانچواں سبب جو ہے تقدیم کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے ومراعات الترتیب الوجودی، یعنی ترتیبی وجودی کی رعایت کرنا، جیسے نحو لا تأخذ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑ سکتے اس کو نہ اونگ اور نہ نیند۔ تو تقدیم کا پانچواں سبب وہ وجودی اور فطری ترتیب کی رعایت کرنا ہے، جیسے اس مثال میں لا تأخذ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ پر نہ تو اونگ طاری ہوتی ہے اور نہ نیند۔ تو بھائی ابتدائی مرحلے کی غنودگی اور بے اختیار آنکھ کے بند ہونے اور کھلنے کی حالت کو اونگ کہتے ہیں، اور یہ حالت جب ترقی کر جائے اور اس میں مزید پختگی پیدا ہو جائے کہ معمولی آواز سے آنکھ نہ کھلے بلکہ آدمی مکمل محو خواب ہو جائے، تو اس حالت کو نیند کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ انسان اور دیگر حیوانات پر اونگ پہلے طاری ہوتی ہے جو بعد میں نیند سے بدل جاتی ہے۔ تو اگر لفظی صورت کو خارجی اور فطری اور واقعی صورت کے موافق بیان کیا جائے تو اسے مراعات الترتیب الوجودی کہیں گے۔ یعنی بھائی پہلے اونگ یا غنودگی طاری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد نیند، تو اس لیے سنتن کو پہلے ذکر کیا اور نوم کو بعد میں ذکر کر لیا گیا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔